تحفظ دین کا کارواں رواں 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 تحفظ دین کا کارواں رواں رواں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں علماء کا ساتھ دو آؤ سب کے سب یہاں. ہمارے قائدین، ہمارے رہنما، ہمارے علماء، ہمارے دانشوران وہ کوشش کرتے رہے اور بڑی قابل قدر اور بڑی کامیاب کوششیں بھی انہوں نے کی. لیکن اب صورتحال کافی بدل رہی ہے. جن لوگوں کے ہاتھ میں اب زمام اقتدار ہے وہ زیادہ جلدی میں ہیں اور شاید کچھ کم سمجھ ہے. اور میں تصویر کا ایک مثبت رخ بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی جلد بازی اور ان کی اس فرقہ پرستی، ان کی اس تنگ نظری نے مسلمانوں اور دوسرے مظلوم طبقات کے اندر ایک بیداری پیدا کرنا شروع کر دی. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو لیکن وہ تمہارے لیے مفید ثابت ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز پسند ہو مگر وہ تمہارے لیے نقصان دہ ثابت ہو. تو آج کل کا جو تشدد ہے، جو جلد بازی ہے، کہیں حجاب کا مسئلہ، کہیں 3 طلاق کا مسئلہ، کہیں مسجد اور مدرسے کا مسئلہ، یہ جلد بازی اس کا ایک فائدہ تو نظر آ رہا ہے کہ پہلے سے زیادہ بیداری نظر آ رہی ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نوجوانوں میں بھی. CA/NRC کا مسئلہ آیا، یونیورسٹیز کے نوجوان بچوں اور بچیوں نے آگے بڑھ کر وہ احتجاج درج کیا جس کی کوئی نظیر پوری دنیا میں شاید نہیں ملتی. جگہ جگہ شاہین باغ قائم ہو گئے اور عورتوں نے پہل کی. دنیا نے حیران ہو کر دیکھا کہ یہ ہوم میکر عورتیں، یہ گھریلو خواتین، یہ کس طرح ان کے اندر یہ جرأت آئی، کس طرح ان کے اندر حالات کا یہ شعور آیا. جس وقت CA/NRC کے احتجاج کے سلسلے میں کچھ مدت کے بعد دلی پولیس نے مرکزی حکومت کے اشارے پر بروٹل لاٹھی چارج کیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اندر گھس کر، اسی لائبریری میں گھس کر، ہاسٹل کے کمروں میں گھس کر، ایون لڑکیوں کے ہاسٹل میں گھس کر جب بری طرح لاٹھیاں برسائیں تو بہت سے بچیاں زخمی ہوئیں، بہت سے لڑکے زخمی ہوئے. میں پہلی فرصت میں دلی گیا اور ان تمام بچوں اور بچیوں سے ملا. 40 کے قریب لڑکے اور لڑکیاں یا 50-60 اس وقت تک اسپتال میں داخل تھے. میں ایک ایک کی عیادت کے لیے پہنچا. میں اپنی بچیوں کو سنانا چاہتا ہوں کہ ایک بچی کے پاس جب میں جانے لگا تو مجھے ڈاکٹر نے بتایا، جو مجھے ساتھ لے کر جا رہے تھے، اس ہاسپٹل کے انچارج
کہ حضرت اس لڑکی کو سر سے پیر تک 8 ہڈیاں ٹوٹی ہیں، اس کی پورا بدن اس کا پلاسٹر میں جکڑا ہوا ہے، اور یہ بچ گئی، معجزہ ہے۔ اس کی ہیڈ انجری ہوئی تھی، ہم لوگ نہیں سمجھ رہے تھے، جب ہسپتال لائی گئی تھی کہ یہ بچ پائے گی۔ میں سوچنے لگا کہ میں خوش نصیب ہوں کہ محمد کی امت کی ایک ایسی بہادر بچی کو میں سلام کرنے جا رہا ہوں۔ اس لڑکی کے پاس اس کی خالہ بیٹھی ہوئی تھی ہاسپٹل کے روم میں۔ میں اندر داخل ہوا، بچی نے سلام کیا اشارے سے، وہ ہاتھ بھی نہیں ہلا سکتی تھی۔ میں نے بچی کو کچھ تسلی کے کلمات کہے، بلکہ تسلی کے کلمات کیا کہوں، میں بے تکلف اپنی بچیوں کو بتا دوں۔ میں نے اس بیٹی سے کہا میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا، میرا مقام نہیں ہے، تم میری مغفرت کی دعا کر، ایک بار تم یہ دعا کر دو کہ میری مغفرت ہو جائے۔ تو اس لڑکی کی آنکھ میں سے آنسو ابل پڑے اور کہنے لگی مولانا میں بہت گنہگار لڑکی ہوں، میں بالکل نماز نہیں پڑھتی تھی، صرف رمضان میں یا ماں باپ کی ڈانٹ کے ڈر سے جب گھر جاتی تھی تو الٹی سیدھی نماز پڑھ لیتی تھی، مگر مولانا جس دن سے پولیس کی لاٹھیاں کھائی ہیں اس دن سے میری تہجد بھی نہیں چھوٹی۔ یہ ہے ایمان تمہارے اندر بچیوں، یہ ہے تمہارے اندر کا ایمان چھپا ہوا، تم اپنے آپ کو پہچانو۔ میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں کہتا ہوں تم اپنے کو پہچانو، تم ہو کون؟ تمہارا نام ماں باپ نے صحابیات کے نام پر رکھے ہوں گے، کسی کا عائشہ، کسی کا خدیجہ، کسی کا رقیہ، کسی کا زینب، کسی کا کلثوم، کسی کا مریم۔ اللہ اکبر، یہ کیسی تاریخ ساز عورتیں تھیں، ہسٹری میکر عورتیں تھیں، جن کے نام پر تمہارے والدین نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، تمہاری یہ مقدس نام رکھے۔ بس میری عزیز بچیوں، خیال رکھنا قیامت کے دن کہیں ایسا نہ ہو کہ حضرت عائشہ اٹھیں اور یہ کہیں کہ اللہ پہلے اس بندی کا حساب لیجئے، اس کا نام میرے نام پر تھا مگر یہ موبائل میں گندی فلمیں دیکھتی تھی، مگر یہ انٹرنیٹ سے چیٹنگ کرتی تھی۔ مجھے یقین ہے یہاں وہاں سامنے ایک بھی لڑکی کسی لوز کیریکٹر والی یہاں پر موجود نہیں ہے، تم سب ایمان والیاں ہو، تم سب پر امت مسلمہ کے رہبروں کو فخر ہے، تم سے امیدیں ہیں، اور وہ عظیم مائیں جو یہاں بیٹھی ہیں، جو بزرگ خواتین میری بہنیں بیٹھی ہیں، انہوں نے کتنے ارمانوں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تمناؤں سے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی تکلیفیں برداشت کر کے تم کو پالا ہے، انہوں نے کتنی دعائیں تمہارے لیے کی ہیں۔ ماں اپنے لیے کم مانگتی ہے، ماں اپنی اولاد کے لیے زیادہ مانگتی ہے۔ بچیوں، اپنی ماں کی قدر پہچانو، اس سے پہلے کہ ماں کا جنازہ نکلے، اس سے پہلے کہ ماں کے سائے سے محروم ہو۔ میں وہ بدقسمت انسان ہوں کہ میں 15 سال کا بھی نہیں ہوا تھا جب میری ماں کا انتقال ہو گیا۔ اتنا ضرور ہے کہ جس دن انتقال ہوا، انتقال سے 2 یا 1.5 گھنٹہ پہلے انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، اپنے پاس لٹایا، بہت سخت تکلیف میں تھی وہ، مگر اللہ جانے کیوں انہوں نے مجھ سے اس وقت کہا، مجھے لپٹا کر کہا کہ سجاد میں تم سے بہت خوش ہوں، میں تم سے بہت خوش ہوں، مجھے اگر مغفرت کی امید ہے تو صرف اپنی ماں کے اس جملے پر ہے، مجھے اگر میرے گناہوں کی سزا ملنے لگی تو شاید میں اللہ سے یہ کہنے کی اجازت چاہوں کہ اللہ یہ اس جملے کو سامنے دیکھ لیجئے، اس جملے کی گھن گرج کو، اس کی موسیقی دار آواز کو سن لیجئے، میری ماں مجھ سے خوش تھی، آپ مجھے جہنم میں نہ بھیجیے۔ آج کل کا فیشن اپنی ماؤں کے سلسلے میں بہت بگڑ گیا ہے۔ ماں کا مقام جانتی ہو کیا ہے؟
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جب رات میں ان کی ماں بستر کے لیے پر آرام کے لیے لیٹتی تھی تو امام شافعی ان کی خدمت کرتے تھے، سر میں تیل لگاتے تھے، ان کا بدن دباتے تھے، اور آخر میں امام شافعی اپنی ماں کے پیروں کے تلوے اپنی زبان سے چاٹتے تھے، اور وہ کہتی تھی بیٹا تو بہت بڑا عالم امت کا امام ہے، تو جب نکلتا ہے مسجد میں نماز پڑھانے کے لیے تو سینکڑوں لوگ سڑک کے کنارے تجھے دور سے دیکھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یہ تو کیا کرتا ہے کہ میرے پیروں کے تلوے چاٹتا ہے؟ تو امام شافعی کہا کرتے تھے اماں میں اپنے آپ کے پیروں کے تلوے نہیں چاٹتا، میں اپنی جنت چاٹتا ہوں، اس لیے کہ میرے سرکار نے فرمایا ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے ہی تمہاری جنت ہوتی ہے۔ چوکو اسٹار اعلیٰ کوالٹی کے عمدہ لذیذ چاکلیٹس، علماء، حفاظ اور تجارت کرنے والوں کے لیے بہترین موقع۔ چوکو اسٹار اورنگ آباد۔ مزید تفصیلات کے لیے ابھی کال کریں۔ مدارس اور مکاتب والوں کے لیے خوشخبری، مفتی عربین ڈریس، عربی جبہ، شایا، توب اور صدری، حافظ عالم فاضل مفتی بن کر فارغ ہونے والوں اور مکتب کے بچوں کے لیے ایک نیا تحفہ، سالانہ پروگرام میں انعامات دینے کے لیے ایک انوکھی چیز، انڈیا میں کہیں بھی حاصل کرنے کے لیے ابھی کال کریں۔ مفتی عربین ڈریس، ابراہیم پورہ، بھوپال، انڈیا۔ آن لائن دارالعلوم فاروقیہ انٹرنیشنل 11 سال پرانا آن لائن ادارہ۔ آئیے اب اپنے چھوٹے بڑے اور گھر کی خواتین کو گھر بیٹھے آن لائن تعلیم حاصل کرا سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں آن لائن ناظرہ، حفظ و تجوید، اردو، عالمہ کورس، ترجمہ قرآن کورس، حدیث کورس، صراط مستقیم کورس وغیرہ بہت سے کورسز ہیں۔ تفصیلات کے لیے رابطہ کریں 7860617983۔ تحفظ الدین میڈیا کی لاجواب کوشش، نیوز میسج